ابھی ہم نے ایک ٹاپک پہ بات کی ہے کہ عورت کو شیم نہ کیا کریں. اگر آپ کو بال گندے لگ رہے ہیں, آپ کو اس کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے وہ لیول پہ نہیں ہے, آپ کے مطابق نہیں ہے, جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو شیم کریں. اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی جیب کو تھوڑا سا ڈھیلا کریں. آپ کے پاس کوئی واؤچر ہے یا آپ کے پاس کوئی بیوٹی پارلر کا پتہ ہے تو اپنی بیویوں کو وہاں لے جائیں اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا اسے اپلائی کریں. اس کے اوپر اس کو اپنے بال پسند ہے آپ کو کرلی اسٹریٹ یا پھر میک اپ پسند ہے, جو بھی آپ وہ اس کی سیٹنگ کروا سکتے ہیں, تو پھر وہ آپ کے مطابق ہو جائیں گی. لیکن آپ ان کو شیم نہ کریں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا خرچہ کریں, جیب کو ڈھیلی کریں. مثال کے طور پر جیسے آپ اپنے تصور میں سپنوں میں کوئی رانی دیکھتے ہیں, ویسا آپ اپنی بیوی میں ڈھونڈیں, ان پر ان کی سیٹنگ کریں, ٹھیک ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر اپنی بائک یا کار کو موڈیفائی کروا کر ایک ڈریم کار بنواتے ہیں, خرچہ کرتے ہیں. بات تھوڑی لمبی ہوگی لیکن ضرور سنیے گا, آپ کے کام کی ہوگی. تو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے, شوہر کو ایسے اپنے جال میں پھنسائیں. اب یہ لیڈیز پر بھی ہے تو اس کے لیے چند اہم باتیں ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے تو یقین جانے میاں بیوی راضی تو کی کرے گا. کہانی والی بات ہے کہ شوہر سے آپ کی بہت اچھی سیٹنگ ہو جائے گی. اب میں یہ نہیں کہتی کہ آپ شوہر کو دیوانہ کر لیں تو اچھا ہے. بہرحال آپ ایکول لیول کے اوپر آ کر آپ اپنے شوہر کو کر لیں گی صحیح لائن پر. پہلا یہ کہ جو کہ پاکستانی مردوں کو اٹینشن یعنی کہ توجہ کی ضرورت ہے, توجہ چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ فون پر بات کر رہی ہیں تو وہ بولے کہ ابھی رکے میرے ہسبینڈ آئے ہیں. بیگم فون پہ بات کر رہی ہیں اور وہ اپنے شوہر کو اگنور بالکل نہ کرے. وہ جس سے بھی بات کر رہی ہیں, وہ چاہے اس کے امی ابو بہن بھائی جو بھی ہیں, وہ ان سے بولے کہ میں آپ کو بعد میں کال کروں گی, میرے ہسبینڈ ہیں, میں ان کو ڈیل کروں. تو شوہر کو یہ بہت اچھا لگے گا کہ یہ میرا اتنا دھیان کرتی ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ انہیں اگنور نہیں کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی شوہر کا ایک مقام رکھا ہے, وہ یہ کہ ایٹیٹیوڈ مت دکھائیں. ہماری خواتین میں یہ ہے کہ وہ ناراض کسی بات سے ہوتی ہیں اور ایٹیٹیوڈ کہیں اور دکھا رہی ہوتی ہیں. رات کو شوہر نے بات نہیں سنی تھی, اب صحیح ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سارا کا سارا ناشتے کے اندر آ گیا ہے. انڈے کی شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. اس چیز کا آپ کو کور کرنا پڑے گا. جہاں کا کنواں ہے وہیں ہی اس کا پانی ڈالیں, نہ یہ نہ وہ کہ بدلہ کسی اور کا ہے اور نکال آپ کسی اور پہ رہی ہیں. بات 1 سال پرانی ہے اور وہ آج دکھا رہی ہیں, اس کو آپ نے ضرور مینٹین کرنا ہے. جتنا زیادہ نخرہ دکھائیں گی اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. کبھی انسان کا دماغ جو ہے وہ کاروبار میں الجھا ہوتا ہے, سم ٹائم کہیں باہر ہوتا ہے کسی کام میں, تو وہ 7 سے 24 گھنٹے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو آپ کوئی ٹائمنگ رکھ لیں, کوئی موقع محل لیجئے. بلا وجہ یہ جو 24 گھنٹے غصہ جو اپنی ناک پر چڑھا کر رکھتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا پازیٹیو نہیں نیگیٹو اثر پڑے گا. یہ اب آپ پر ہے کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے ایزومپشن, کہ مرد حضرات بہت ساری چیزوں میں ایزومپشن بنا لیتے ہیں. آپ کھانا ساتھ نہیں کھا رہی تو آپ نے کھا لیا ہوگا, انہیں پتہ ہی نہیں کہ آپ سارا دن سے کھانا نہیں کھایا اور انتظار کر رہی ہیں. تو کوشش کریں کہ بات کیا کریں تاکہ ان کو علم ہو, تاکہ آپ ان کے ایزومپشن سے بچ سکیں. اگر ہوں بھی کم از کم تو اس کو ایک حقیقت ہو کہ آپ نے جو جوڑا نہیں بنوایا وہ سمجھ گئے کہ آپ کے پاس پچھلے سال کا ہوگا, وہ اپنے خیال میں سمجھ گئے اور اب ان کو پورا آ گیا ہوگا. تو آپ کوشش کریں کہ اس کا بتائیں کہ اس کا ماپ چینج ہو گیا ہے, اب وہ قابل نہیں ہے. تو ان کی اس چیز کو دور کریں کہ انہوں نے ازیوم کر لیا کہ شاید آپ کی کسی سہیلی یا پیرنٹ نے دے دیا ہوگا تو اس لیے آپ نے نہیں بنوایا جوڑا. نے اپنے دماغ میں یہ چیز بنا لی تھی کہ اس کے پاس یہ چیز موجود ہے اس لیے اس نے نہیں لی, تو اس نے ذکر نہیں کیا, اس کو ضرورت نہیں پڑی. جب تک
آپ کو پتا ہے کہ وہ چیز آپ کو پوری نہیں تھی، آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن شوہر جو ہے وہ اس کو دوسرے معنی میں لے رہا ہے کہ اس کے پاس ہوگی جو یہ نہیں بولی. تو کوشش کیا کریں کہ بات کلیئر کیا کریں، بات کیا کریں کہ جب تک آپ دور نہیں کریں گی وہ اس کی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس مسئلہ نہ حل ہونے کی وجہ سے آپ دونوں میں ایک فاصلہ بنے گا. تو یاد رکھیں جب وہ آپ کے پاس کچھ بھی بول رہے ہیں تو یہ آپ اس سے بات کریں، کلیئر بات کریں، بتائیں پرابلم، تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ یہ نہیں ہوگا. چوتھی بات یہ ابسینس. جب شوہر گھر سے غیر حاضر ہو، بہت سارے معاملات جو گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں جن کا شوہر کو علم نہیں ہوتا کیونکہ وہ باہر کام کر رہا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ جب وہ واپس آئے تو تمام باتوں سے اسے آگاہ کریں، ان کو احساس دلائیں کہ ان کی ابسینس میں آپ کو فیل ہوتا ہے، ان کی غیر موجودگی آپ کو فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 5 پہ اچیومنٹ. چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ یہ کہ شوہر کو اپریشیٹ کریں. اب کرنا چاہیے کہ وہ جب وہ باہر سے تھکے ہارے آتے ہیں تو آپ ان کو اپریشیٹ کیا کریں، جو کہ ضروری ہے. آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں کہ آپ کی نسبت سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پہلی دفعہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ پر کمبل ڈالا اور کہا آپ ڈرے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہیں، اچھا کرے گا. آپ تو اتنے اچھے لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، اپنی ساری اچیومنٹ جو ہے کو بتا دی کہ سارے کام اچھے ہیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آپ پریشان نہ ہوں، یہ ان کو حوصلہ ہوا. اس کو کہتے ہیں اپریشیٹ، جو کہ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کرے، جس کا ایک پوزیٹیو مثبت رزلٹ نکلے گا، آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اب نمبر 6 پہ ایک بات ہے الٹرنیٹس. وہ یہ کہ آپ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم یہ کریں گے، کوئی اور آپشن دے دیں. انسان آپ کو یہ بات آپ کو اچھی لگے گی، آپ کے شوہر کو اچھی لگے گی کہ آپ کا شوہر کوئی ایسا جوڑا سمجھ لیں یا کوئی ایسی چیز جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے کہ اس کی جیب اتنی بھاری نہیں ہے کہ وہ یہ آپ کی خواہش کا پورا کرے، لیکن اس کے متبادل کوئی اور چیز تو ہوگی جو آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ افورڈ کر سکتا ہے. تو آپ ان کو بڑے پیار سے بتائیں کہ یہ نہیں تو آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ مجھے یہ لے دیں، یہ آپشن ہے. یہ بات ان کو اچھی لگے گی کیونکہ اس بات کی تو جیب ان کی جو ہے وہ اجازت بھی دے گی اور آپ کی بات بھی مانی جائے گی. نمبر 7 پہ ایکسیپٹنس. بہت سی عورتیں جو اپنے شوہر کے مزاج کو برداشت نہیں کرتی، بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ ان کے مزاج کا خیال رکھیں. اگر وہ کھانا کھاتے ہوئے کھانا جب کھا رہے ہوں وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں. ان کو فیل ہوگا، ان کو پتہ چلے گا، یہ بات ان کو اچھی لگے گی کہ آپ ان کے مزاج کا بھی خیال کرتی ہیں. ہر شوہر کی جو مزاج ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ان کو پسند ہے، تو اگر آپ کو نہیں بھی وہ اچھی لگ رہی تو آپ تھوڑا ان کے مزاج کے مطابق وہ کر دیں. ان کو پتہ لگے گا کہ میرا مزاج ہے تو اس کا انہوں نے خیال کیا. ٹھیک ہے. نمبر 8 پہ اسیٹس، اثاثے. کوئی مرد دنیا کا اثاثے نہیں بنا سکتا اگر اس کے ساتھ بیوی نہ ہو. اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے، بالفرض گھر بنا رہا ہے، تو آپ اخراجات کا خیال کریں تو ایسا کر سکتے ہیں تو وہ خوش ہوگا. اب آخری پوائنٹ ہے ہمارا مینجمنٹ. شروع میں ہی جیسے عورتیں میک اپ پہ اتنا ٹائم لگا رہی ہیں، کہیں جانا ہے تو مرد کو دل کرتا ہے کہ اتنا ٹائم لگاتی ہیں، اور عموماً ضرور لگاتی ہیں. ٹھیک ہے. مردوں کا تو بہت جلد وہ تیار ہو جاتے ہیں، کپڑا پہنا، جوتا پہنا، خوشبو لگائی، کوم کیا، ریڈی. لیکن خواتین میک اپ کرتی ہیں جس پہ کافی ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ کا تو بہت ہی زیادہ لگتا ہے. تو مردوں کا دل کرتا ہے کہ مر جاؤں یا پھر مار دوں جب وہ کھڑے ہو کے ویٹ کرتے ہیں. مختلف قسم کی باتیں، ہر ایک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے.
تو معلوم ہو جائے کہ تھوڑا خیال کر لیں کہ کون سی بات سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں، ان کا خیال کریں اس بات پہ. اب کم سے کم ٹائم لگانے کی کوشش کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ وہ غصہ ہوں گے، تھوڑا اس کو مینج کریں. تو آپ کے سارے جو پرابلمز ہیں نا میاں بیوی کے دوران، یہ چھوٹے چھوٹے پرابلم یہ ختم ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے. شوہر کے پرابلمز جو بیوی کے لیے ہیں وہ بھی ان کا خیال کرے، ان کو نوٹس میں رکھے، اور عورتیں بھی. تو دونوں کے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ادروائز حل نہیں ہو سکتا.